السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ انبیاء علیہم السلام کی بیویوں کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ حکایت نمبر 10۔ حضرت مریم محراب میں۔ حنا نے جو نذر مانی تھی خدا تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ حضرت حنا نے ولادت کے بعد حضرت مریم کو ایک بار کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس میں احبار کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ احبار حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ چونکہ حضرت مریم علیہ السلام ان کے امام کی دختر تھیں اور ان کا خاندان بنی اسرائیل میں بڑا اونچا خاندان تھا، اس لیے ان سب نے، جن کی تعداد 27 تھی، حضرت مریم کو لینے اور ان کا کفیل بننے کی رغبت ظاہر کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، میں چونکہ مریم کا خالو ہوں، اس لیے سب سے زیادہ حقدار میں ہوں۔ معاملہ اس پر ختم ہوا کہ قرعہ ڈالا جائے۔ قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام ہی کا نکلا اور آپ حضرت مریم کے کفیل بنے۔ آپ نے پھر بیت المقدس میں حضرت مریم کے لیے محراب کے پاس ایک کمرہ بنایا، اس میں آپ کو رکھا گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی یہ کرامت تھی کہ آپ ایک دن میں اتنا بڑھتی جتنا دوسرا بچہ سال بھر میں بڑھتا تھا، اور آپ نے کسی عورت کا دودھ بھی نہیں پیا، بلکہ حضرت زکریا علیہ السلام جب کمرہ بند کر کے اسے قفل لگا کر باہر تشریف لے جاتے اور واپس آتے تو ان کے پاس رنگ رنگ کے بے موسم پھل موجود ہوتے۔ ایک روز آپ نے یہ منظر دیکھا تو پوچھا، اے مریم، یہ میوے تیرے پاس کہاں سے آئے؟ آپ نے جواب دیا، وہ اللہ کے پاس سے ہے۔ یہ بھی حضرت مریم کی کرامت تھی کہ بچپن میں آپ نے بات سن کر اس کا جواب دیا اور فرمایا، یہ بے موسم کا پھل اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اللہ تعالی مریم کے پاس بے موسم کے پھل بھیج رہا ہے تو فرمایا، جو ذات پاک مریم کو بے وقت، بے فصل اور بغیر سبب کے میوہ عطا کرنے پر قادر ہے، وہ بے شک اس پر بھی قادر ہے کہ وہ میری بانجھ بیوی کو نئی تندرستی دے اور مجھے بڑھاپے میں امید ٹوٹ جانے کے بعد فرزند عطا فرمائے۔ اسی خیال سے هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ مفہوم، یہاں پکارا زکریا اپنے رب کو، بولا، اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ چنانچہ دعا مانگنے کا یہ اثر ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، آپ کو مژدہ دیتا ہے یحییٰ کا۔ چنانچہ مقدس بڑھاپے میں آپ کو اللہ تعالی نے یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا۔ سبق: کرامات اولیاء حق ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام بغیر کسی عورت کا دودھ پیے دن میں اتنا بڑھتی جتنا دوسرا بچہ سال بھر میں بڑھتا ہے، اور آپ کے لیے کھانے پینے کا سامان جنت سے آتا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جو عام قوانین قدرت نظر آتے ہیں، خدا تعالی ان کا پابند نہیں، بلکہ یہ قوانین خود خدا کی مرضی کے پابند ہیں۔ وہ اپنے قانون کے خلاف بھی جو چاہے کر سکتا ہے، یعنی اس کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ عام قوانین کے برعکس جو چاہے کر دکھائے۔ جو لوگ معجزات کے منکر ہیں وہ اللہ کی شان سے بے خبر ہیں، وہ خدا کو
ان قوانین کا تابع سمجھتے ہیں۔ معاذ اللہ، حالانکہ سب قوانین اس کے تابع ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خدا تعالی اپنے مخصوص بندوں کی خاص تربیت فرماتا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ جہاں کسی اللہ کے نیک بندے کے قدم لگ جائیں، اس جگہ میں یہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہاں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اسی لیے تو زکریا علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگی جہاں مریم بیٹھی تھی۔ گویا حضرت مریم کے قدموں کی برکت سے وہ زمین کا ٹکڑا ایسا بن گیا کہ وہاں جو دعا مانگی جائے قبول ہو جاتی ہے، ورنہ زکریا علیہ السلام نے وہی جگہ دعا کے لیے کیوں منتخب کی؟ بے شک ساری زمین اللہ ہی کی زمین ہے، مگر اس زمین کے بعض حصے شور زدہ، یعنی زمین کا وہ حصہ جو پیداوار کے لیے مفید نہ ہو، اور بعض قطع پیداوار کے حق میں مفید ہوتے ہیں۔ قصور کی زمین سے میتھی خوشبودار پیدا ہوتی ہے۔ پسرور کی زمین ہانڈیوں کے لیے مشہور ہے۔ سیالکوٹ کا خطہ علم خیز مشہور ہے۔ ملا عبد الحکیم سیالکوٹوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے علاوہ بھی یہاں سے بڑے بڑے اہل علم پیدا ہوئے۔ نجد کی سرزمین فتنوں کی زمین ہے۔ انگلستان کی زمین مکر و عیاری اور تصنع بناوٹ پیدا کرتی ہے۔ مدینہ منورہ کی سرزمین رشک جنت اور محبت ملائکہ یعنی ملائکہ کے اترنے کی جگہ ہے۔ الغرض جہاں کسی اللہ کے بندے کے قدم لگ جائیں وہ زمین متبرک ہو جاتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس لیے اسی جگہ دعا مانگی جہاں حضرت مریم بیٹھی تھی۔ اس طرح ہم جو داتا صاحب کے مزار پر یا اجمیر شریف کی حاضری دے کر وہاں دعا مانگتے ہیں، اس لیے کہ یہ خطہ زمین اللہ والوں کے قدموں کی برکت سے مقدس ہو چکے ہیں۔ جہاں اللہ سے جو بھی دعا مانگی جائے گی اللہ رب العزت ضرور قبول فرمائے گا، اور مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو جائے گی۔ پھر کہنا ہی کیا، وہ سرزمین تو ہے ہی جنت اور محبت ملائکہ، وہاں جو مانگو ضرور پاؤ گے۔ منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ جاتے جاتے آپ تمام سے گزارش ہے، آپ نے اب تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ کے ذریعے کمنٹ کریں، آپ کے نام اعمال کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ ساتھ ہی ہماری حوصلہ افزائی کے لیے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر کے اس کار خیر کا حصہ بھی ضرور بنیں۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقۃ و فعل دین کی ان باتوں کو ہمیں لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی اور عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل ایک نئے ایپیسوڈ اور چند نئی حکایات کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔